صاحب کا ایک بار پھر پرجوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اجلاس اپنے مقصد میں ایک کامیاب اجلاس ثابت ہو اور اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے پروپیگنڈوں کا جواب بھی ثابت ہو۔ فقط والسلام، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے دعوت کا کام جو ایک اہم فریضہ تھا ہمارے لیے، ہم نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا وہ ایسے ایسے لوگوں کو اس یگ میں بھی آگے لاتا گیا جو اسلام اور اس کے دین کی خدمت کر سکیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان آج سے تقریباً 15 برس پہلے MBBS کی میڈیکل تعلیم سے فارغ ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ والدین اس نوجوان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہونہار بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر ثابت ہوگا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شیخ احمد دیداد صاحب کا دورہ بمبئی نے اس نوجوان کی زندگی کی کایا پلٹ دی، اور یہ نوجوان آج آپ کے سامنے اور کوئی نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ اس قدر اللہ نے انقلاب پیدا کر دیا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے جسمانی علاج کو چھوڑ کر روحانی علاج کو ترجیح دی، خدمت دین میں لگ گئے، ڈاکٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہو گئے، نئے نئے تجربے کرتے چلے گئے کہ دعوت کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا آپ نے اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے کو اپنایا، غیر مذاہب کے مقدس کتابوں کو پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی، مگر یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک طالب علم سمجھتے ہیں۔ آپ کی اس لگن نے اور جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے اسلام کے تعلق سے ہے، اس نے آپ کو اور سرگرم عمل کیا۔ آپ نے اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آپ نے کئی بڑے بڑے شہروں میں، جس میں نمایاں طور پر دہلی ہے، آپ کا شہر حیدرآباد ہے، بنگلور میں خصوصاً آپ نے ایک بڑی تاریخ ساز تقریر کی تھی جو شری روی شنکر کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ مباحثہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا تھا۔ آپ نے دعوتی سرگرمیوں کو اور فروغ دینے کے لیے موجودہ ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا۔ آپ نے ٹیکنالوجی جو آج میڈیا کی ہے اس کو اپنایا۔ سب سے پہلے IRF میں تیار کی گئے تقریروں کے کیسٹس انٹرنیشنل چینلز پر جانے لگے۔ آپ کی تقریریں تقریباً 150 ممالک میں سنی اور دیکھی جانے لگیں، مگر اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا، اور آپ کے دل میں ایک لگن تھی کہ قرآن و سنت کے روشنی میں صحیح طور پر اسلام کی صورت کو پیش کرنے کے لیے ایک چینل ایسا ہو جس کے لیے آپ کوشاں رہے۔ الحمدللہ آپ کی یہ لگن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آپ نے آپ کے زیر نگرانی ایک ٹی وی چینل کا اجرا ہوا جس کا نام ہے پیس ٹی وی، اور اس کا اجرا اس تاریخ ساز دن کو ہوا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر سے گزارش کروں گا کہ وہ آج آپ کے سامنے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت اس عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بعنوان اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار تقریباً 6 سال کے بعد میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔ اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن۔ اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ This Quran is the most positive book in the world۔ یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ It is a proclamation to humanity۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ It is a fountain of mercy and wisdom۔ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ It is a warning to the heedless۔ غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ It is a guide to the erring۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ It is an assurance to those in doubt۔ شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے۔ It is a solace to the suffering۔ پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ And it is a hope to those in despair۔ مایوس کے لیے ایک امید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔